محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے دنیا کو ایک عارضی جگہ بنایا ہے اور آخرت کو دائمی جگہ بنایا ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا، ایک مرتبہ نہیں، بار بار اس کا تذکرہ کیا۔ مختلف نوعیتوں سے دنیا کی فنا کو بیان کیا اور مختلف نوعیتوں سے آخرت کی بقا کو بیان کیا۔ دنیا کے ایک ساتھ ختم ہونے کو اور اس کی نعمتوں کو کے زوال کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کی جتنی ساری نعمتیں ہیں وہ ساری زائل ہونے والی، کل من علیہا فان، کہ جو کچھ بھی ہے یہاں وہ سب فنا ہو جائے گا۔ بعض چیزیں ہمارے سامنے روزانہ فنا ہو رہی، جیسے ہمارا وقت ہمارے سامنے فنا ہو رہا۔ آج ہم نے صبح کی 5 بجے اٹھ گئے، 5:30 کو اٹھے، وہاں سے لے کر ابھی 1 بج رہا ہے، تو اتنا وقت ہمارا گیا، فنا ہو گیا۔ یہ اب آدمی 1000 کوشش کر لے واپس نہیں آ سکتا، یہ وقت ختم ہو چکا، دوبارہ نہیں آئے گا۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو لوگوں نے استعمال کر کے تھرو کیا، پھینک دیا، صبح سے لے کر ابھی تک بہت ساری چیزیں پھینکی گئی دنیا میں استعمال کر کے، جو دوبارہ استعمال میں نہیں آئے گی، وہ فنا ہو چکی۔ بہت سے جاندار جو زمین پر زندہ تھے صبح سے لے کر ابھی تک وہ موت کے گھاٹ اتر چکے، دوبارہ لوٹ کر دنیا میں نہیں آئے گی۔ آدمی چاہے گا، دوبارہ لوٹنے کی تمنا کرے گا، لیکن وہ لوٹ نہیں سکے گا۔ تو یہ چیزیں تدریجاً دھیرے 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 فنا ہو رہی، ختم ہو رہی۔ 50 سال پہلے دادا نے بڑی خوشیوں سے گھر بنایا تھا، آج پوتا اس کو توڑوا کر نیا بنوا رہا ہے۔ دادا نے اس کو خوشیاں منائی تھی، مٹھائیاں کھلائی تھی لوگوں کو مکان بنا کے، اور وہ سمجھا تھا کہ میں بنا کے کامیاب ہو گیا۔ ابھی پوتا یہ سمجھا جب تک اس کو توڑیں گے نہیں نیا بنے گا نہیں۔ 25 سال پہلے دادا نے کوئی نئی بائک خریدی تھی، آج پوتے نے اس کو اسکریپ میں دے دیا اور وہ وہاں جا کے ری پروسیس میں آ گئی، ختم ہو جائے گی وہ۔ ایسے پوری کائنات کا جو نظام ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، جو بڑے بڑے نظر آتے ہیں ابھی، اور دنیا پھیلی ہوئی جو لوگوں کو لبھا رہی ہے اپنی طرف، اور ہر ایک کھینچا جا رہا ہے دنیا کی طرف، تو یہ جو کچھ ہے سب فنا کے گھاٹ اترنے والا ہے، کسی ایک چیز کو بقا نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ بس ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو بقا ہے۔ باقی یہاں ہر چیز عارضی ہے، اور انسانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جانداروں کے لیے قرآن میں اعلان کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہر نفس کو، چاہے کتنا بڑا نفس ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں، سارے نبیوں کے بھی آپ سردار ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا سے چلے گئے۔ موت ایسی چیز ہے جو آنی ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں، آج ان کی کل ہماری باری ہے، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو تمہارا پورا بدلہ دیا جائے گا۔
ہر ایک کو جس نے جو کیا ہے وہ اس کو پائے گا، بدلہ اس کو ملے گا۔ پھر اللہ آگے فرما رہا من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ دنیا میں چاہے آدمی کتنے دعوے کر لے اپنی کامیابی کے، ہر آدمی اپنے عقل کے حساب سے جی رہا ہے، اور جو اس کے اندر کے عزائم ہیں، ارادے ہیں کچھ چیزوں کے حاصل کرنے کے، ان چیزوں کے مل جانے پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ہر ایک کے عزائم ہوتے ہیں، ہر عمر کے اعتبار سے۔ چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا، اس کا ایک خواب ہوتا ہے کہ میں سائیکل لاؤں، سائیکل۔ اس کے ابا نے دلا دی 2500 کی 3000 کی سائیکل، تو وہ پھولے نہیں سما، اس کو لگتا ہے کہ مجھے تو پوری دنیا مل گئی۔ صبح شام سائیکل لے کے پھرتا رہتا ہے، پھر اس کو چڑھاتا ہے، صاف کرتا ہے، کوئی آتا ہے تو اس کو بگاتا ہے دور کی ماری سائیکل، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا مل گئی پوری۔ اس کا ارادہ عزم ہے کہ اس کی عمر اتنی ہے، ذرا 25 سال کا ہوا تو اب عزم ہے کہ میں کیا سائیکل چلاؤں، نئی بائک لے لوں، تو نئی بائک مل گئی تو وہ سمجھتا ہے کہ میری تو دنیا بس گئی۔ صبح شام لے کے پھرتا رہتا ہے، ضرورت ہو نہ ہو نکالتا ہے، یہاں جاتا ہے وہاں جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ پڑھنے والا بچہ 10ویں میں ہے، محنت کر رہا ہے، کامیابی کی کوشش کر رہا ہے، اگر پاس ہو گیا تو سمجھتا ہے کامیاب ہو گیا، لیکن ابھی اگلا سال شروع ہوتے ہی 11ویں کے ایڈمیشن کے چکر میں پھرتا رہتا ہے کہ میرا ایڈمیشن ہو جائے۔ 12ویں میں پاس ہو گیا، سمجھتا ہے کامیاب ہو گیا، لیکن نہیں ہوا ابھی تو 2 مہینے 3 مہینے گزرتے ہیں کہ اگلے ایڈمیشن کی فکر میں گھومتا رہتا ہے، اس سے زیادہ کا بڑا لوڈ آ گیا۔ تو یہی حال انسان کی موت تک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، جب تک وہ مرحلے سے نہ گزر جائے آدمی۔ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب، وہ اصلی مرحلہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ لگا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، پھر چوکنا کر رہا ہے اللہ کہ دیکھو بھائی سن لو کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، دنیا کی زندگی وہ تو صرف اور صرف دھوکے کا گھر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا گھر ہے، کہ یہاں دھوکہ ہی دھوکہ، دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اس لیے ہر ایک کا دھوکہ موت پر کھلے گا۔ جو اصل آنکھیں کھلے گی نا آدمی، حقیقی آنکھیں، دھوکہ اس وقت کھلتا ہے جب حقیقت سامنے آتی ہے۔ جب تک حقیقت سامنے نہیں ہوتی تو آدمی دھوکے میں ہوتا ہے۔ حقائق جو ہے وہ موت کے بعد، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کی خبر دی۔ اس لیے جو آدمی پکا مومن ہے، اللہ کی خبروں پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خبروں پر یقین جو کرتا ہے وہ پکا مومن ہے۔ حقائق اس کے سامنے کھلے نہیں ہیں، لیکن اس کے ایمان کی وجہ سے اس کے سامنے کھلے ہوئے، اس کے ایمان کی وجہ سے، کہ سامنے ایک چیز پڑی ہوئی ہے، سونے کی نظر آ رہی، بالکل گولڈ 24 کیرٹ دکھ رہا ہے کہ بالکل یہ سونا ہے۔ ایک آدمی آ رہا ہے، اس کو خرید رہا ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں بھائی دیکھو دکھتا سونا ہے لیکن نہیں ہے، اب اٹھاتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کو ایک آدمی کہنا ہے بھائی سونا ہے، وہ ادھر ادھر گھماتا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں سونا نہیں ہے، لیکن وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں سونا ہے، تو اس کے بات پر بھروسہ کر کے خرید کے لے جاتا ہے۔ دوسرا ایک آدمی آتا ہے جو اس کو دیکھتا ہے، وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ سونا ہے، لیکن میں اس کو بھائی نہیں ہے سونا، یہ آدمی میری بات پر بھروسہ کر کے نہیں خریدتا ہے کہ بھائی نہیں ہے، میں اس کو غلط نہیں بتاؤں گا، صحیح بتاؤں گا۔ ایسے مومنین جو ہیں ایمان والے، اللہ رسول کی بات پر بھروسہ کر کے دکھتا سونا ہے، دنیا جو ہے نا، دنیا رنگریلیاں دنیا کی ہر چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے دھوکے کا گھر کہا اس کو، تو اس کی ہر چیز میں دھوکہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں اور اولاد کو بھی دھوکہ کہا کہ یہ بھی تمہارے لیے دھوکہ ہے۔ آدمی کی سگی اولاد جس کے پیچھے آدمی جان دے رہا ہے، اور بیوی، آدمی کی بیوی جو اس کے نکاح میں،
وہ بھی اس کے لیے دھوکے کا سامان ہے کہ وہ بیوی بچوں کے پیچھے، جیسے آج کی دنیا میں انسان، ایک تو وہ طبقہ ہے جو خواہشات کے راستے میں آخرت برباد کر رہا ہے اپنی خواہشات پوری کرنے کی، اور دنیا میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی لیول سے سمجھدار شمار ہوتا ہے، جو گنہگار نہیں ہے، جرائم پیشہ لوگ نہیں، لیکن وہ اپنے بیوی بچوں اور کاروبار کی محبت کے دھوکے میں ہے۔ جرائم پیشہ لوگ نہیں، زانی، شرابی، کبابی، جواری نہیں ہے، لیکن اس دھوکے میں ہے جس کو اللہ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے زین للناس، کہ اس دنیا کو مزین کیا گیا تمہارے لوگوں کے لیے، زین للناس حب الشہوات، شہوتوں کی محبت، من النساء، بیویوں کی، عورتوں کی محبت، والبنین، بیٹوں کی، اولاد کی محبت، کہ یہ محبتیں جس میں آدمی مار کھا رہا، محبت میں مار کھا رہا، اور وہ اسی محبت میں مرا جا رہا ہے، دھیرے 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 زندگی ختم ہو جاتی ہے، آدمی کی زندگی کا اینڈ ہو جاتا ہے اور موت آ کر اس کو پکڑ لیتی ہے۔ جیسے آنکھ بند ہوتی ہے، اب حقیقی آنکھیں کھلتی ہے، جیسے سونا خرید کر گیا ہے، سونے کے وہاں جا کر چیک کروایا نا، تو اوپر سے تو سونا ہی سونا تھا، لیکن اندر سے جو کچھ اور تھا وہ، تو وہاں جا کے پتہ چلا، اور بیچنے والا چلا گیا، تو اب کیا کرے گا کہ موت آ گئی، آنکھیں بند ہو گئی، اب جتنے لوگوں کی محبت میں آخرت برباد کی تھی، اب ان سے تو بات بھی نہیں کر سکتا، ان سے تو ریکویسٹ بھی نہیں کر سکتا، ان کو تو درخواست بھی نہیں کر سکتا، ان سے کوئی بات ہی نہیں کر پائے گا، کیونکہ چانس ہاتھ سے پورا ہو گیا، اور اس کو آخرت نے پکڑ لیا، موت نے پکڑ لیا، اور اس کی دنیا کو آخرت میں بدل دیا۔ اب وہ کتنا چاہے کر، جیسے ابھی ہمارے مردے جا رہے ہیں روزانہ، ہم ان کو دفن کر کے آ رہے ہیں، ہم ان کو دفن کر کے ہم پیچھے لوٹ کر آ رہے ہیں، تو وہ ہم ان کا کیا مدد کر سکتے ہیں؟ وہاں ہم سے زیادہ دور نہیں قبرستان ہمارا، چند قدموں کے فاصلے پر ہے، لیکن ہم خود سوچیں کہ ہم ہمارے ان مردوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں جو یہاں سے چلے گئے، جنہوں نے ہمارے پیچھے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی، میری اولاد، میرے پوتے، میرے نواسے، میرے بچے، میرے بھائی، میری بہنیں، جس میں وہ مرے جاتے تھے روزانہ، اور انہوں نے نمازیں ضائع کی یا اور جو اعمال دین میں کمی کوتاہی کی ہے، تو ہم ان کی اعمال کی تلافی ہم نہیں کر پائیں گے، ہم نہیں کر پائیں گے۔ عقل مند وہی ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہی ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرے، جینے کی تیاری نہیں۔ جینے میں تو حضور علیہ السلام نے خود زیادہ تیاری نہیں کی جینے کی، اور نہ دوسروں کو اس کی زیادہ، ٹھیک ہے، جو انسانی ضروریات ہے، انسان کی ضروریات، وہ ضرورتوں کا ایک لیول، ضروریات کا لیول، ان لیول کے مطابق حضور علیہ السلام نے خود اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کا خیال کیا، لیکن دنیا ایسی نہیں بسائی کہ اس کو چھوڑ کر جانے میں طبیعت نہ چلے، دنیا ایسی نہیں بنائی، اس لیے جو آدمی کم دنیا بساتا ہے اس کو مرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ بھائی کرائے کا گھر والا ہے نا، چاہے کسی بھی محلے میں جب بھی کرایہ دار خالی کرا تو جا کے دوسرے محلے میں چلا جاتا ہے، وہاں 2 سال رہا اور پھر وہاں سے اس کو خالی کروایا تو تیسرے محلے میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں 2 سال رہا اور خالی کر کے چوتھے محلے میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اپنا گھر باپ دادا کا، بہت سارے لوگ ہیں باپ دادا کے چھوٹے گھر میں رہتے ہیں، بڑا گھر بنا دیا لیکن پھر بھی نہیں جاتے کہ گھر والوں نے مانتا، کیونکہ وہ گھر میں اتنا جی لگ گیا ہے، وہاں اتنا جی لگ گیا ہے کہ وہاں سے اچھے آباد گھر میں جانے کو جی نہیں چاہتے۔ تو جو روح دنیا میں اس گھر سے جا کر دوسرے محلے میں، دوسرے گھر میں نکلنے کو نہیں چاہتی ہے، وہ اس دنیا سے وہاں آخرت میں جانے کو کیسے چاہے گی؟ تو مرنا کتنا مشکل ہوگا ان لوگوں کو، کتنا بھاری ہوگا۔ وہ تو عالم برزخ کے جو احوال ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر مردے کو سکت اور طاقت ہو اور اپنی تکلیف بیان کرے لوگوں کے سامنے کہ اس کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہو رہی ہے، وہ تو اس وقت اس کی طاقت ختم ہو جاتی، اس لیے چلاتا بھی نہیں ہوتا۔ مرنے والا جو ہے، حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب روح نکلتی ہے، روح
ایک پین آدمی کو لگتی ہے، پین، ایک اونک یا اور کوئی ایسی پین باریک کوئی چیز سوئی لگتی ہے، سوئی، تو آدمی کیسے چلاتا ہے؟ وہ جسم کا اپنے گجراتی میں کوش کہتے ہیں، کوش، پورا جسم جو ہے نا ہزاروں لاکھوں کوشوں سے بنا ہوا ہے، یہ چمڑی اوپر کی، اس پر ایک پین لگتی ہے تو آدمی اچھلتا ہے۔ جب روح قبض ہوتی ہے تو جسم کے ہر کوش میں سے روح نکلتی ہے، وہ تو ایک کوش میں سے نکلی، وہ کروڑوں کوشوں میں سے روح نکلتی ہے، تو آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ وہ تو اللہ ایمان کی برکت سے اور اعمال کی برکت سے موت آسان کرتا ہے، ورنہ مرنا آسان نہیں، مرنا آسان نہیں۔ لیکن جتنی زندگی اچھی گزاری ہوگی آدمی نے، اس کے بقدر اس کی موت آسان ہو جائے گی۔ اچھی زندگی کے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایمان والے جنہوں نے صحیح زندگی گزاری، اس طرح ان کی روح قبض ہوتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، آٹے میں سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، کہ اللہ موت کی سختی سے میری حفاظت کرو۔ حضور دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، کہ موت کی سختی سے میری حفاظت کرو۔ تو اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ آدمی اپنی اس زندگی کی تیاری میں لگے کہ مر کے یہاں سے منتقل ہو گئے۔ سیکنڈوں کا کھیل ہے، سیکنڈوں کا کوئی لمبا پروسیجر نہیں ہے اس میں کہ پہلے ایڈمٹ ہوں، 2-4 دن ایڈمٹ رہ کر پھر موت لے کر اسرائیل آئیں گے، پھر وہاں سے پروسیجر کر کے آگے بڑھائیں گے، بھائی اس کو فلاں جگہ بھیجو، اور پھر وہاں سے آگے بڑھائیں گے، پھر وہاں جاؤ، اور پھر وہاں پیروں میں سے روح نکالیں گے، پھر آگے جا کے پیٹ میں سے نکالیں گے، پھر وہاں سے ہاتھ میں سے پھر وہاں سے گردوں میں سے نکالیں گے، پھر وہاں سے دل۔ کوئی ایسا پروسیجر نہیں اس کا 2-3-4 دنوں کا یا 4-5 گھنٹوں کا، سیکنڈوں کا کھیل ہے۔ چلتے چلتے آدمی چلا جاتا ہے، چلتے چلتے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس دھوکے کے گھر میں دھوکہ نہ کھاؤ۔ ہر آدمی اپنی تیاری فل رکھے، اپنا حساب کلیئر رکھیں، اپنا پیپر تیار رکھیں، کیونکہ ہم تیار کریں نہ کریں، اللہ کے فرشتے تیار کر رہے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ پیپر پکڑا دے گا سب کو، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، لو یہ تمہارا پیپر لکھ لو، یہ تمہاری کتاب لے لو اور خود ہی اپنا فیصلہ کر لو، جمع ادھار خود ہی کر لو، اوچھا وتا خود ہی کر لو۔ آدمی خود اپنی تیاری رکھے، خود آدمی اپنی، جیسے دکاندار لوگ اپنے دکانوں کے چوپڑے تیار رکھتے ہیں، کچھ نہیں تو مارچ اینڈ میں، مارچ پورا ہونے سے پہلے اپنا حساب کتاب کلیئر کر لیتے، کتنے لینے ہیں کتنے دینے ہیں، پورا حساب کرتے ہیں۔ ایسے ہر آدمی، عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنا حساب کلیئر رکھے کہ بھئی اللہ کے کیا قرضہ ہمارے ذمہ باقی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس لائن کا کتنا باقی ہے، اور بندوں کے لائن کا کیا حساب کتاب ہمارا ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، پارٹنر کے ساتھ۔ زیادہ پھلانگے نہ مارے دھندوں میں، زیادہ پھلانگے نہ مارے، قناعت کرے، قناعت سب سے بڑی نعمت ہے۔ 50,000 کی مونڈی ہے نا، 5 لاکھ کا دھندا نہ کریں، کیا پتا ہم کو موت کب ہے، ہم کو کیا پتا ہے موت کب آنے والی۔ وہاں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خزانچی سے کہا کہ بھائی عید آ رہی ہے، بچوں کے کپڑوں کا انتظام نہیں ہے، ذرا مجھے بیت المال میں سے تھوڑا سا قرضہ دے دو، اگلا جو میرے تنخواہ ہوگی ماہانہ اس میں سے اس کو کاٹ لینا۔ تو خزانچی نے کہا کہ امیر المومنین آئندہ مہینے تک زندہ رہو گے؟ تو کہنے لگے نہیں بھائی، مجھے پتا نہیں اپنی موت کا، مجھے قرضہ نہیں چاہیے، مجھے قرضہ نہیں چاہیے۔ 20 بچوں کو بغیر نئے کپڑوں کی عید کروا دی، امیر المومنین تھے پوری سلطنت کے، اسلامی حکومت کی سب سے بڑی حکومت کے مالک تھے وہ، اور 20 بچوں کو بغیر نئے کپڑوں کی عید کروا دی، لیکن قرضہ نہیں کیا، قرضہ نہیں کیا۔ ہم کس امید پر قرض کر رہے ہیں، کس امید پر کر رہے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے مقروض کی مغفرت نہیں ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام جب جنازہ لایا جاتا تھا تو پوچھتے تھے بھائی اس آدمی کا کوئی قرضہ کسی کے ذمہ ہے؟ تو مجمع میں اگر کوئی قرض خواہ ہوتا تو بولتا کہ حضرت میرے پیسے باقی، کتنے پیسے؟ اتنے۔ پھر اس کے رشتہ داروں سے پوچھتے بھائی اس نے کچھ میراث چھوڑی ہے؟ تو کہتے کہ نہیں، اس کی میراث تو کچھ نہیں ہے۔ تو پوچھتے کہ بھائی اس کے قرضے کا کیا ہوگا؟ تو اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا اس کے رشتے کے، حضور میں آج ادا کر دوں گا، تو پھر حضور نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ اور اگر اس کے قرضے کی کوئی ذمہ داری لینے والا نہیں ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام اس آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے اور کہتے تھے بھائی اپنے بھائی کی نماز تم خود ہی پڑھو۔ اور روایت میں آتا ہے کہ مقروض کی مغفرت نہیں ہوتی چاہے شہادت کی موت مرا ہو۔
حالانکہ شہادت کی موت اتنی قیمتی ہے کہ ایک پہلے قطرے پر آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے خون کے پہلے قطرے پر، لیکن قرض کے ساتھ گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ مقروض کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے مال میں سے اس کا قرضہ نہ چکایا جاوے، یا اگر اس کا مال نہیں ہے تو اس کی اولاد یا اس کے رشتہ دار اس کے قرض کی ذمہ داری نہ لے کہ ہم ادا کریں گے، اور وہ ادا کر دیں تب جا کے وہاں اس کی بخشش ہوگی۔ بخشش ایسی آسان چیز نہیں، اس لیے زیادہ لمبی امیدیں نہ باندھیں۔ یہ تو فضا ہی ایسی ہے کہ زمین والے کو آسمان پہ اڑا رہا ہے، بیٹھا بیٹھا آدمی اڑ رہا ہے ہوا میں، اور 25 روپے کی مونڈی والا کروڑوں کے کاروبار کی سوچ رہا ہے۔ آدمی اپنے کے ساتھ میں رہے، اپنی آخرت سامنے رہے، اسی لیے کہا کہ کثرت سے آپ آدمی قبرستان جایا کریں، کثرت سے قبرستان جائے تاکہ آخرت یاد رہے، قبر یاد رہے، حشر یاد رہے، وہاں کے مراحل و منازل آدمی کو یاد رہے کہ مجھے مرنا ہے، جانا ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی آدمی اپنا معاملہ صاف ستھرا رکھے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی صاف ستھرا رکھے، تاکہ جس وقت موت آوے آدمی تیار ہو پورا، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں آ جاوے، جس وقت آوے کسی سے کچھ لیوڑ دیوڑ پیسوں کی یا بول چال کی باقی نہ رہے، ایک منٹ کی ادھاری نہ کرے آدمی، ورنہ کس وقت آیا وقت اور آدمی دنیا سے چل بسا۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنی فکر ہم خود ہی کریں، جتنا ہم خود اپنی فکر کریں گے وہی ہمارا، ورنہ ہمارے بعد ہم خود سوچیں کہ ہمارے جو گئے رشتہ دار ہیں ان کی قبر پر کون جاتا ہے، کتنی مرتبہ ہم جاتے ہیں، وہ تو قریب ہی ہے جو ہمارے سامنے جن کو ہم نے دفن کیا ہے، باقی جن کو ہم نے دفن نہیں کیا ہے ان کی تو قبروں کا بھی ہم کو پتہ نہیں کہ ان کی قبر کیا ہے، دادا پردادا کی قبر کہاں ہے پتہ نہیں، اور اب کی اگلی نسل کو تو دادا کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا کہ نام کیا ہے ان کا۔ اس لیے اپنی فکر آدمی خود ہی کرے، اپنی آخرت کی تیاری میں لگے، اور آخرت کی تیاری کے لیے حضور علیہ السلام نے پہلے ہی دن سے اپنی امت کو آخرت کی محنت دی، ہر آدمی آخرت کے بارے میں متفکر رہے، اپنے فرائض کی تکمیل کرے، اور مخلوق خدا کے ساتھ برتنے کا طریقہ سلیقہ سیکھ کر ان کے ساتھ آدمی زندگی، وہ ایک زندگی ہے جس کو سیکھا جاتا ہے۔ یہ جو تبلیغ کا نظام ہے، تبلیغ کا کام ہے، کوئی زائد کام نہیں ہے، وہ اس زندگی کو سیکھنے کا نام ہے، اس زندگی کی عملی مشق ہے جس میں اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں اس کو آدمی عملی طور پر سیکھے جہاں باہر نکل کر، اور ایک ماحول میں آوے، کیونکہ سب سے پہلے آدمی کا ذہن کا کسی رخ پر تیار ہونا سب سے بنیادی ضرورت ہے کہ آدمی کا ذہن کسی چیز کو قبول کر کے اس رخ پر پڑھنے کی کوشش کرے، اس کا ماحول بنائے۔ جیسے بغیر اسکول کے بچہ پڑھ نہیں پاتا، بغیر کالج کے آدمی بچہ پڑھ نہیں پاتا، اس کو کالج کے ماحول کی ضرورت ہوتی، کاروبار کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے، اس ماحول میں آدمی نہیں رہتا، کنیکٹ نہیں رہتا کاروباریوں بیپاریوں سے، وہ آدمی دھندا نہیں کر پاتا۔ ایسے ہی دین پر جمے رہنے کے لیے اور دین کی فکر باقی رکھنے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت رہتی ہے انسان کو، کہ وقتاً فوقتاً آدمی اپنے اس ماحول سے نکل کر اس ماحول میں جاوے، صبح شام رات دن دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت، دعا اور مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرتا رہے، تاکہ وہ اس ماحول میں آ کر اس کا ایک ذہن تیار ہو اور اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنے۔ اس کے لیے وقتاً فوقتاً مسجدوں میں اعمال ہوتے ہیں، روزانہ تعلیم ہے اور روزانہ کے ملاقاتوں کا نظام ہے، مشورہ ہے، ہفتہ واری اجتماع ہے، سال میں کم و بیش 6-7 مہینے میں اجتماع ہو جاتا ہے پورے ضلع کی سطح پر، کہ جس میں پورے ضلع کے لوگ 2-3 مہینے آگے محنت کر کے پھر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا نظام بنتا ہے۔ جو خوش قسمت بندے ہیں اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، باقی کم از کم یہاں شریک ہو کر بھی آدمی فکر کی رخ پر پڑتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آگے ہمارے یہاں بھی 31 جنوری 1-2 فروری اپنے یہی شہر میں وناکور وہ ہاسپٹل آیورویدک ہاسپٹل کے پیچھے اپنا پورے ضلع کا عمومی اجتماع ہے۔ کوشش تو یہی کریں کہ اس اجتماع سے ہم لمبا وقت لے کر اللہ کے راستے میں جائیں، اپنی ذات سے اسی کی فکر کریں۔